بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر بیلاڈونا پر ہے اور ہماری یہ زنجیر شروع ہے بخار کے متعلق۔ اس کی پہلی دوا ایکونائٹ، اس پر لیکچر ہو چکا۔ مجھے امید نہیں تھی اتنا اچھا ہوتا وہ لیکچر، کیونکہ اس وقت میری اپنی طبیعت کافی خراب تھی، تو شدید قسم کا سر درد تھا۔ مگر یہ کہ دوستوں کو میں نے پوچھا نہیں تھا، دوستوں کو کافی پسند آیا، تو مجھے اچھا لگا۔ لیکچر ویسے وہ لمبا ہی تھا، تو اس میں نے آہستہ آہستہ سے لیکچر دیا تھا۔ بہرحال وہ کامیاب رہا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، کیونکہ جب اپنا دماغ کام نہ کر رہا ہو تو پھر سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے بخار کے متعلق۔ تو اس کی ہماری جو بڑی دوا ہے بیلاڈونا۔ تو بیلاڈونا میں نے ابھی تک اپنی پریکٹس میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو سالوں سے بیلاڈونا کنڈیشن میں رہ رہا، لیکن اس کا مزاج بیلاڈونا بن چکا۔ بپٹیشیا میں نے دیکھی ہیں، آرسینک دیکھی ہیں، نیٹرم اور باقیہ دیکھی ہیں، مگر بیلاڈونا ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بیلاڈونا مزاج کے بھی انسان ہوں، مگر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی اپنی پریکٹس میں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی مزاجی دوا ہے، میں تو اس کو بخار کی دوا قرار دوں گا۔ اور ابھی تک میں نے اس کو حاد امراض میں، ایکیوٹ امراض میں اور بخار میں استعمال کیا ہے۔ تو اس میں حال ہی میں ایک بچہ 6 ماہ کا، دن کو اس کی ماں نے اس کو نہلایا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ موسم سرما جا رہا ہے، تو رات کو تقریباً 9 بجے اس کو بخار، بے چینی اور جسم میں تپکن محسوس ہوئی۔ تو اس کے وہ پاری لینے کے لیے میں اس کے قریب ہوا، تو مجھے بھی کافی جلن محسوس ہوئی۔ تو دوسرا رات کو ٹائم جو 9 بجے کا تھا، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بیلاڈونا جو بخار ہے، اس کی جو شدت کا وقت ہے، اس کی جو اس میں گرمی زیادہ لگتی ہے، اور اس کی شدت کا وقت جو ہے نا وہ رات 11 بجے کا ہے۔ 9 بجے ظاہر بات ہے عروج شروع ہو گیا، تو ظاہر بات ہے 11 بجے وہ پہنچنا تھا۔ تو ایک تو نہانے سے آپ کو پتہ سردی لگ جاتی ہے، تو ایک تو سردی لگنا، دوسرا 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی عروج پر جانا، تیسرا اس کی وہ تپکن، آگ جیسے تپکن، اور ٹمپریچر کافی، تو بے چینی، تو ان سب کو مد نظر رکھ کر صرف بیلاڈونا 200 کی ایک ہی ڈوز دی، تو الحمدللہ بچہ 1 گھنٹے میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بخار کا نام و نشان نہیں، بے چینی کا نام و نشان نہیں، اور جو نارمل ہمارے جو جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہو گیا۔ لوگوں نے ویسے بدنام کیا ہوا ہے ہومیوپیتھک کو کہ یہ سست ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک، وہ استعمال ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سست ہے۔ اس میں لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹروں کی غلطی ہے، ہماری غلطی ہے یہ۔ بہرحال، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بخار کوئی بھی ہو، تو جو بخار ہوتا ہے نا اس کو مزاج عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اور جس کو طب یونانی میں سوداوی مزاج کہتے ہیں۔ اور بخار میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بخار، اس میں ٹمپریچر ہوتا ہے، اس میں سردی ہوتی ہے، اس میں بے چینی ہوتی ہے، اور اس میں دوران خون تیز ہوتا ہے، یکدم دوران خون کی خرابی ہوتی ہے، بقیہ جو علامات ہوتی ہیں۔ اور بیلاڈونا یہ جسم کے کس جانب کی دوا ہے، وہ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دوا کوئی بھی ہو، جتنی بھی بخار کی ادویہ ہیں، ان سب کا مزاج سرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرد کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر ان کی تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں، بیچ میں استثناء بھی ہوتے ہیں، عمومی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ سردی سے بڑھتی ہے، تو یہ بھی سرد مزاج ہے، مگر اس میں اتنی زیادہ سرد مزاجی نہیں ہے سرد مزاجی۔ چلے اب ہم بیلاڈونا کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔
اچھا میں نا پیرا پڑھتا جاؤں گا، جہاں پر پیرا مکمل ہو جائے گا وہاں پر وضاحت کروں گا، پھر آگے چلوں گا، پھر جب جہاں پر پیرا مکمل ہو جائے وہاں پر وضاحت کروں گا، پھر آگے چلوں گا، اس طرح ہم چلیں گے، اور بیچ بیچ میں سے جو مشکل چیزیں آتی جائیں گی میں اس کی وضاحت کرتے جاؤں گا۔ تو کاشیرام لکھتا ہے کہ بیلاڈونا سب سے پہلے دماغ پر اثر کرتا ہے، اور انسانی دماغ پر خصوصاً اس کا اثر زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ بکریوں اور خرگوشوں پر اس کا کوئی زہریلا اثر نہیں ہوتا، گوشت خور جانوروں پر اس کا اثر معمولی ہوتا ہے، لیکن انسان پر اس کے اثر کی شدت انتہائی درجے کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہیو فلینڈ کے مشاہدے کے مطابق اس کا اثر پاگلوں پر گوشت خور جانوروں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بیلاڈونا کی بے شمار علامات دماغ میں، سر میں یا سر اور دماغ سے پیدا ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، اور درد اوپر سے نیچے کی طرف یعنی سر سے درد ہٹ کر ہوتے ہیں، سر سے دور ہٹ کر ہوتے ہیں۔ سلیشیا اور جیلسمیم میں درد ریڑھ میں نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں۔ بیلاڈونا کے اثر اور فعل کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے مخصوص نشانات کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں بیلاڈونا کا اثر اور تعلق لال بخار کے ساتھ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ بیلاڈونا کا زہر چڑھنے سے جو دانے انسان کے جسم پر نکل آتے ہیں اور جس سطح پر یہ نکلتے ہیں وہ سطح لال ہوا کرتی ہے، یعنی سرخ۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے لال بخار کی وبا پھیلی ہو تو یہ حفظ ما تقدمہ کے طور پر بیلاڈونا نہایت مفید ہے۔ حفظ ما تقدمہ کے طور سے مراد ہے کہ اس وبا سے محفوظ کرنے کے لیے ویکسین کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ لال بخار کی وبا میں انسان بیمار نہ پڑے۔ اب یہاں پر ہمارا جو نا وہ پہلا پیرا مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بیلاڈونا کی آزمائش سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آزمائش کنندگان تھے ان میں سب سے زیادہ جو علامات پیدا ہوئی تھی وہ دماغ میں تھی، سر میں تھی، سر میں تھی اور دماغ میں تھی، اور یہاں پر یاد آتی ہے فوراً گلونائن۔ تو بیلاڈونا اور گلونائن میں سب سے زیادہ جو علامات سامنے آئی ہیں وہ سر میں آئی ہیں، اسی طرح بیلاڈونا میں۔ تو دونوں میں جو فرق ہوگا وہ یہ کہ گلونائن کی جو تکلیف ہمیشہ سن سٹروک کے بعد آتی ہے، یعنی لو لگ جانے کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا لو کے ساتھ گہرا تعلق ہے، سب سے گہرا تعلق ہے لو کے ساتھ۔ جس طرح کہ ہماری جو دوا ہے ایکونائٹ بخار کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بخار کا تعلق گرم سرد ہو جانے اور سرد خشک ہوا، جب جسم گرم ہو اس وقت سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے عموماً ہوتا ہے۔ اسی طرح گلونائن جو بخار ہے تو وہ لو لگ جانے سے عموماً ہوتا ہے۔ تو بیلاڈونا گلونائن دونوں میں یہ فرق ہوگا۔ تو یہاں پر ایک اور بھی سوال ہوتا ہے کہ لو لگ جانے سے بیلاڈونا بخار بھی ہو جاتا ہے، ایکونائٹ جو نا گلونائن کی طرح، دونوں میں فرق کیا کریں گے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک دوا جو پہلے درجے میں استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، جس کا عموماً جس میں انتخاب ہوتا ہے تو اس کو یعنی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، زیادہ تر چانس ہوتے ہیں اس کے ظاہر ہونے کے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو گلونائن جو نا لو لگ جانے سے گلونائن دوا کی علامات کے انسان میں ظاہر ہونا یہ عمومی ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم ہے کہ بیلاڈونا بخار ہو جائے۔ دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیلاڈونا بخار میں اور گلونائن میں دونوں میں فرق وقت کا ہے کہ بیلاڈونا بخار میں جو وقت کی تخصیص ہے نا رات کو 11 بجے شدت کا، تو یہ گلونائن میں بالکل نہیں ہے، تو یہ دوسرا فرق ہے۔ تو یہ فرق ہمیں بیلاڈونا کی طرف سے آیا ہے۔ جو پہلا فرق ہے نا کہ عموماً لو لگ جانے سے بخار کا ہونا، تو وہ عموماً جو لو لگ جانے کے بعد جتنی بھی تکلیفات ہوتی، چاہے وہ باریک پورے کمر پر پورے جسم پر دانے نکل آئیں لو لگنے سے، یا سر درد ہو
یا کچھ جسم درد ہو، بے چینی ہو یا کچھ اور ہو، تو کچھ بھی ہو، تو وہ عموماً جن گلونائن میں ہوتا ہے. تو وہ جو فرق تھا گلونائن کی طرف سے تھا، اور یہ وقت کی تخصیص میں جو دونوں میں فرق آ رہا ہے یہ بیلاڈونا کی طرف سے. اور میں یہ نہیں کہتا یہ صرف 2 وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بھی وقت 2 جو فرق ہے، اس کے علاوہ بھی فرق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم گلونائن میں ہی پڑھیں گے، یہاں پر نہیں فرق کریں گے، یہاں پر ہم بیلاڈونا کو سمجھیں گے. تو سب سے پہلی بات بیلاڈونا کی جو اس سے پیر میں کی گئی ہے وہ ہے کہ اس کی علامات سب سے زیادہ سر میں، دماغ میں پیدا ہوئی ہیں، آزمائش سے پتہ چلا. دوسری بات، بکریوں اور خرگوشوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے، اور گوشت خور جانوروں پر بھی اس کا اثر کم ہوتا ہے، انسانوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات ہے. اور تیسری بات کہ بیلاڈونا کی جو درد ہے وہ درد اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. بیلاڈونا کے درد اوپر سے نیچے کی طرف، سریشیا اور جیلسیمیم کے درد نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور بیلاڈونا کے درد اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوپر پہلے درد شروع ہوگا، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا، اور سریشیا اور جیلسیمیم میں درد نیچے یا ٹانگوں کی طرف شروع ہوگا. یہاں پر میں جیلسیمیم کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ جیلسیمیم بخار میں سب سے زیادہ سردی دونوں ٹانگوں پر لگتی ہے، اور درد بھی زیادہ دونوں ٹانگوں پر ہوتا ہے. اور جیلسیمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وقت معین ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا وقت بہت ضروری ہے، وہ ہے دن 4 سے 5 بجے. اور میرے مضمون میں نا وہ ایک غلطی ہے، جو مضمون میں نے 37 صدوی پر لکھے ہیں اس میں وقت 5 سے 6 بجے کا لکھا ہے، اصل وقت 4 سے 5 بجے کا ہے. مگر یہ کہ مریض بہت سارے یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شروع تو 4 بجے ہو گیا تھا، 4 سے 5 بجے تک رہا، اور 5 بجے کے بعد زیادہ کمزوری محسوس ہوئی، تو وہ کمزوری بیان کر دیتے ہیں، جبکہ شروعات کا وقت سردی اور بخار کا وقت 4 بجے کا ہے، تو جیلسیمیم میں 4 بجے کا وقت ہے. باقی رہا سلیشیا جو ہے وہ بخار کی دوا نہیں ہے. اب اس میں بھی یہ فرق آ جاتا ہے کہ جیلسیمیم اور بیلاڈونا تو بخار کی دوا ہے، سلیشیا بنیادی طور پر بخار کی دوا نہیں. یہ سلیشیا انسان کے، سلیشیا تو ایک مخصوص قسم کے انسان ہیں جو مخصوص شکل و صورت اور سیرت اور کلام، ان کا انداز کلام ہے. سلیشیا پر بات نہیں کروں گا، وہ لمبی ہو جائے گی. بہرحال بیلاڈونا کے جو درد ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، اور سلیشیا اور جیلسیمیم کے درد نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو اطراف ہوتی ہے نا، یہ یہاں پر میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. نیش لیڈر نے لکھا ہے ایک جگہ پر، وہ کہتا ہے کہ ادویہ کو نا اطراف سے پیار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر دوا میں جو چیز لکھی ہے کہ وہ ایک دوا میں لکھا ہے کہ اس کی تکلیفات دائیں جانب شروع ہوتی ہے، جس طرح کہ لائکوپوڈیم ہے، مرکسال ہے، سینگونیریا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، بپٹیشیا ہے، اور ایپس ہے، اور غالباً پلیڈیم بھی ہے. اب مجھے کنفرم نہیں پلیڈیم ہے یہ نہیں، اور اس میں سورینم ہے. تو ادویہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی علامات دائیں طرف سے شروع ہوتی اور بائیں طرف جاتی ہیں. تو یہ ہمیں مریضوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے. ایک تو ہماری جب ہم نے ادویہ کی آزمائش کی تھی تو آزمائش کنندگان میں ہم نے دیکھا تھا تکلیفات پہلے دائیں طرف پیدا ہوئی تھی اور پھر بائیں طرف پیدا ہوئی تھی. اس طرح بعض ادویہ میں درد اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں، بعض میں نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں. کونیا میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا فالج اور تکلیفات نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہیں. اور بہرحال اطراف جو ہوتے ہیں نا کہ درد کس طرف سے تکلیف شروع ہوتی ہے، اور بائیں طرف میں مشہور جو ادویہ آپ کو معلوم ہے لیکسس آتی ہے، وہ اس کی تکلیفات بائیں سے دائیں طرف آتی ہیں. اور جو نا ایلیومن، اس کی تکلیفات بھی بائیں سے دائیں طرف آتی ہیں، اور ایلیومن کو اپنا بائیں سب بنسبت دائیں کے زیادہ کمزور محسوس ہوتا ہے. اور نائٹرک ایسڈ بڑی مشہور دوا ہے، اس کے بائیں سے دائیں کے تکلیفات آتی ہیں. اور گریفائٹس وہ بھی آپ کو معلوم کہ بائیں سے دائیں، بہرحال بہت سارے ادویہ ہیں. اور میڈورینم وہ دائیں
طرف زیادہ موف ہوتی، زیادہ تکلیفات دائیں کو ہوتی ہیں، آرسینک میں بھی دائیں کو ہوتی ہیں، اور سلفر میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہوتی ہیں، جسم کے بائیں حصے میں ہوتی ہیں۔ اور ان میں ایک عجیب دوا ہے سب میں، جس کی تکلیفات کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ لیگ کنینم، بلی کی طرح اس کو سکون ہی نہیں ہوتا۔ اب میرا حال بلی کے دودھ سے بنی ہے یا کتیا کے دودھ سے بنی ہے وہ، بہرحال یہ جو اطراف ہوتے ہیں نا، بتانا یہ آپ کو مقصود تھا، اطراف کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، پھر سمجھنا۔ جب آپ یہی چیزیں مریضوں میں دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ ابھی وہ ڈاکٹر زاہد صاحب ہے، وہ آپ سب سے پہلے کہ وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ان کی پریکٹس میں وہ ڈیلی کے 200 مریض وہ ڈیل کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہومیوپیتھک اتنا استعمال نہیں کرتے، اب وہ 20% تک ہومیوپیتھک استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ان کا ارادہ ہے کہ اب میں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کروں، تو وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس تھا جس میں بخار کا کیس 1 سال سے ٹائیفائڈ تھا، تو پتہ چلا کہ یار میں نے جب علامات لی تو مریض سے پتہ چلا کہ روزانہ اس کو نا، یا اکثر اوقات جب بخار ہوتا ہے 4 بجے شروع ہوتا ہے، تو بقیہ علامات دیکھی تو سب جیلسیمیم سے ملتی تھی، جو کہ ہمارے کاشرہ میٹیری میڈیکا میں لکھی ہے۔ جو اس نے بتایا تھا نا، وہ سب تقریباً سمجھ لیں کہ 80% تک وہ جیلسیمیم میں لکھی تھی۔ خاص طور پر وہ بات کہ اس کو نا مجلس سے ڈر لگتا ہے اور بری خبر سے دھڑکن تیز ہو جاتی، وہ چیزیں تھی، بقیہ بھی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر زاہد صاحب حیران ہو گئے، تو یہ وقت کی بڑی عجیب بات ہے، ہماری دوائیوں میں وقت لکھے ہوئے ہیں کہ اس دوا کی اس طرح وقت تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں یا شدت اختیار کرتی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو جس طرح وقت بڑی خاص علامت ہے، اسی طرح جو اطراف ہوتے ہیں ادویہ کے بڑے ہی خاص ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، کہ تکلیفات کا دائیں سے بائیں کو جانا، یا بائیں سے دائیں کو جانا، یا اوپر سے نیچے کو جانا، یا نیچے سے اوپر کو جانا۔ بعض ادویہ میں مجھے یاد آ رہا ہے کنٹراسٹ بھی ہے، کچھ تکلیفات جسم کے دائیں جانب اوپر ہوتی ہیں، کچھ بائیں جانب نیچے ہوتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ 1-2 دوائیاں ہیں، اب مجھے میرے ذہن میں نہیں وہ کون سی ہے۔ بہرحال اب اطراف میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی بربرس ولگرس مزاج کے لوگ آئیں گے، وہ یہی کہیں گے میرے بائیں گردے میں پتھری ہے، بائیں گردے میں درد ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اطراف بڑے ضروری ہیں، بڑے اہم ہیں، اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا، پھر مریضوں میں دیکھنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے سے میں جو بیان کیا گئی بہت بڑی بات ہے، لال بخار، ایسا بخار جس کے اندر جو نا انسان کے جسم کے اوپر لال قسم کے جو سطح بالکل لال ہو جاتی ہے، لال قسم کے دانے بنتے ہیں، اور بعض اوقات وبا پھیلتی ہے کہ ہر دوسرے چوتھے شخص کو، جس کو آپ وائرس کہتے ہیں، اب آج کل زمانے میں وبا کو وائرس کہا جاتا ہے، جس طرح آج چائنا میں پھیلی ہے جو کرونا وائرس، تو کرونا وائرس اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اصل میں کرونا وبا ہے۔ تو پہلے اس کو وبا کہتے تھے، اب نیا نام آیا تو ہم اس کو وائرس کہتے ہیں۔ تو اگر لال بخار کی وبا پھیلے تو اس میں جو بیلڈونا ہے وہ حفظ ما تقدمہ کے طور پر اس کا استعمال مفید ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ کہ ایکسٹرا بات بیچ میں کر دی ہے، تو بات واضح ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ طاعون کی وبا جب پھیلے تو اس میں حفظ ما تقدمہ کے طور پر جو دوا معروف ہے وہ ہے اگنیشیا، ٹھیک ہے نا۔ سورائسس کی وبا پھیلے تو اس کی آپ کو دوا معلوم ہے، جس جارج وتھالکس نے بیان کیا ہے، وہ ہے سورائنم، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لال بخار کی وبا جو پھیلے تو اس میں بیلاڈونا ہے، اور
بہرحال وبا میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کون سی وبا میں کون سی دوا زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس دوا کے کیس زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ ڈینگی وبا میں یوپیٹوریم پرف عموماً ہے، اور بعض اوقات برائیونیئر اسٹاکس اور دوسری ادویہ بھی ہوتی ہیں۔ اندھا نہیں ہو جانا چاہیے، سوچ سمجھ سے کام کرنا چاہیے، ورنہ ناکامی ہوگی۔ بہرحال آگے دوسرا پیرا، بیلاڈونا انسانی نظام پر بہت شدت سے اثر کرتا ہے۔ یہ خصوصاً جوشیلے یا دم خم رکھنے والے محنتی آدمیوں، ذہین، دور اندیش اور دماغی کام کرنے والوں، یہ دمی مزاج کے آدمیوں کے لیے مفید ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کو بیشتر ان کی صحت اچھی ہو، ان میں خون کی زیادتی ہو، تکالیف اچانک دباتی ہیں۔ بیلاڈونا کی تکالیف یک آتی، باقاعدہ طور پر کچھ وقت یا زیادہ دیر تک رہتی اور یک غائب ہو جاتی ہیں۔ شکایات اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں بیلاڈونا میں، اسی طرح کیکٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شکایات اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، بیلاڈونا اور کیکٹس دونوں میں۔ کالمیاں، اس میں کیا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف تکلیفات آتی ہیں۔ لیڈم کیا ہوتا ہے، تکلیفات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں۔ کلکیریا، سلیشیا، چائنا، تھریڈین، تکلیفات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کلکیریا میں ہے، سلیشیا میں، چائنا میں، تھریڈیا میں۔ اور ارجنٹم، نائٹریکم ایسڈم اور پلاٹینا اور سٹانم، سٹونشیم، کارب سفلینم، تکلیف، ان سب ادویہ میں کیا ہوتا ہے، تکالیف آہستہ شروع ہو مگر یک دم بند ہو جائیں۔ اگریشیا، پلساٹیلا، سلفیورک ایسڈ، اس میں کیا ہوتا ہے، تکلیفات یک دم شروع ہو مگر آہستہ آہستہ بند ہو۔ تکلیفات یک شروع ہوں مگر آہستہ سے بند ہو جائے۔ پلساٹیلا، سلفیورک ایسڈ، تکلیفات یک شروع ہوں اور یک بند ہو جائیں۔ بیلاڈونا، کیکٹس، کاربالک ایسڈ، یوپیٹوریم پرف، مگنیشیا کالی بائی کرام، مگنیشیا فاس، نائٹرک ایسڈ، اگزالک ٹروپس، لمبرٹی، پٹرولیم، سٹ کنیا۔ درد، تکالیف یک آتی ہیں اور بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہیں اور اچانک ہی جاتی رہتی ہیں۔ مثلا زکام بہت تیزی شدت سے آ کر کچھ وقت تک رہتا ہے اور فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا اثر زیادہ تر نظام عروقی، دل، پھیپھڑے، دماغ اور نظام عصبی پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا پیرا مکمل ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ بیلاڈونا بخار عموماً کن لوگوں کو ہوتا ہے، ایسے لوگ جو کہ جوشیلے ہیں، دم خم رکھنے والے، محنتی، ذہین، دور اندیش، دماغی کام کرنے والے، یا دمی مزاج وہ لوگ جن میں خون کی مقدار زیادہ، ان کو عموماً ہوتا ہے، گرمی زیادہ جن میں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے، اس پورے پیرے میں یہ بات ہے کہ بیلاڈونا کی تکلیفات یک دم سے آتی ہیں، ایک مدت تک رہتی ہیں، پھر یک دم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ بقیہ ادویہ بھی ہیں بہت ساری، تو اس میں جو مین ہماری جو دوا چل رہی جس پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ بیلاڈونا ہے۔ اس میں جو چیز ہے، تکلیفات یک دم آتی ہیں، بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ مدت تک رہتی ہیں، پھر اچانک ہی چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر چیز بتائی جا رہی ہے کہ تکلیفات کا یک دم سے آنا، شدت کے ساتھ کچھ دیر تک رہنا، پھر یک دم سے غائب ہو جانا، اور اس طرح یعنی جو رفتار بتائی جا رہی ہے، تو ابھی تک میں نے کوئی ایسا کیس ڈیل نہیں کیا جو رفتار کی مدد سے میں نے ڈیل کیا، یعنی کسی کیس میں رہنمائی حاصل کی ہو اس کی تکلیفات کی رفتار سے،
سوائے اس میں کہ ہیپر سلف اور ایکونائٹ میں کہ ہیپر سلف بخار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے عروج پر جانے میں، اور ایکونائٹ 24 گھنٹے کے اندر عروج ہوتا ہے. یہ اس رفتار سے مدد حاصل کی ہے. دوسرا ہے کہ ایکونائٹ کی طرح بیلاڈونا بخار کی رفتار بھی تیز ہے. ایکونائٹ کی رفتار تیز ہے بیلاڈونا کی، تو ایکونائٹ کی تیز ہے رفتار، بیلاڈونا سے بھی تیز ہے. باقی ایکونائٹ کا جو وقت ہے وہ 9، 10، 11 بجے کا ہے، اور یہ 9 بجے کا کر لیں. اور بیلاڈونا کے شدت اور عروج کا وقت 11 بجے کا ہے رات کو، ٹھیک ہے نا، یا دن کو 3 بجے کا. اور بیلاڈونا بخار کی جو رفتار ہے وہ ایکونائٹ کے قریب تر ہے. یہ چیونٹی کی رفتار سے نہیں چلتا جس طرح کہ ہیپر سلف ہے، اور ہیپر سلف سے تھوڑی سی رفتار تیز ہے برائیونیا رسٹاکس کی، مگر اتنی بھی نہیں ہے. مگر ایک برائیونیا کے بارے معروف ہے کہ برائیونیا ڈھیٹ قسم کا بخار ہے. جب آپ کا سامنا ہوگا نا برائیونیا بخار سے پتہ چل جائے گا آپ کو. رسٹاکس یہ بھی تھوڑا ڈھیٹ قسم کا بخار ہے، مگر برائیونیا جیسا نہیں ہے. اتنا وہ ڈھیٹ بخار برائیونیا اتنا کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برائیونیا بخار میں بلغمی جھلیوں میں ورم ہو جاتا ہے، اور ورم ٹھیک ہونے میں ٹائم لگاتا ہے. بہرحال تو جو یہاں پر رفتار بیان کی گئی ہے، ابھی تک میں نے اس رفتار کی مدد سے رہنمائی حاصل کر کے کوئی کیس ڈیل نہیں کیا. اور ایسی علامات جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنی پریکٹس میں ادویہ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ تو کلیدی درجہ حاصل کر لیتی ہیں. اور جن کی ذریعے سے جن سے مدد حاصل کر کے ہم کوئی کیس ڈیل نہیں کر پاتے یا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ظاہر بات ہے کلیدی درجہ تو نہیں دیں گے. بہرحال آگے تیسرا جو پیرا نا وہ ہم پڑھتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیفیت گرمی ہوتی ہے، تمام اعضاء میں خصوصاً دماغ، پھیپھڑے اور جگر پر ورم ہوتا ہے. دوسرے اعضاء کی طرح آنتیں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں. ان ورموں کے ساتھ ہمیشہ گرمی یعنی بخار ٹمپریچر موجود ہوتی ہے. بخار عموماً غیر معمولی ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس قسم کا بخار یا گرمی کسی دوا میں نہیں پائی جاتی. اگر بیلاڈونا کے مریض کے جسم پر ہاتھ رکھا جائے یا گال لگائی جائے تو گرمی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ہاتھ یا جو آپ اپنے جسم کے حصہ اس کے ساتھ لگائیں گے تو فوراً ہٹانا پڑتا ہے. تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تپکن ہاتھ میں اس گرمی کا احساس بہت دیر تک قائم رہتا ہے. درد، ورم، تکالیف، رات کو ہذیان کے دورے، آپ کو معلوم کہ رات کو 11 بجے کا ٹائم ہے، رات کو ہذیان کے دورے، شدید تکالیف اور شدید قسم کے ورم، سب کے سب میں یہ بخار گرمی موجود ہوتی ہے. یعنی بیلاڈونا کی جتنی بھی تکلیفات ہیں ان میں سب سے پہلے تو گرمی موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی وقت ہے 11 بجے کا وہ موجود ہوتا ہے. مختصر طور پر میں بیان کر دوں، ایک گرمی، دوسرا وقت، اور تیسری جو نا سرخی، اور چوتھی جلن، اور پانچویں سوزش، اور چھٹی تکلیفات کا یکدم سے آنا اور کچھ وقت تک شدید رہ کر پھر چلے جانا یکدم. تو یہ، اور ساتویں مریض اس بخار میں سردی کم گرمی زیادہ محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ شکنجبین پینے کو دل کرتا ہے اس کا، اور پنکھے کے سامنے لیٹنے کو دل کرتا ہے، خصوصاً پاؤں کی طرف پنکھے کی ٹھنڈی ہوا لینے کو دل کرتا ہے. اور ہذیان، تو یہ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں بنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہی خاکہ اس پورے بیان میں آگے آئے گا.
اس خاکے میں ایک اور چیز اضافہ کر دیں، عموماً یہ بخار سردی لگنے سے ہوتا ہے۔ کینٹن لکھا ہے کہ اگر سردی پاؤں سے شروع ہو تو بیلاڈونا، سر سے شروع تو ایکنائٹ دعا ہوتی ہے۔ عموماً سردی لگنے سے یہ شروع ہوتا ہے، بعض کو ٹینشن سے بھی ہو جاتا ہے، دھوپ لگنے سے، مگر عموماً سردی سے، اور موسم سرما میں یہ زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ گرما میں بھی ہوتا ہے۔ باقی رب چینی وہ تو ہر بخار میں ہوتی ہے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ورم کہاں ہے، اگر اس قسم کی گرمی بخار موجود ہو تو بیلاڈونا بلا شبہ دوا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ورم کا لفظ آیا تو بلغمی جھلیوں پر ورم آ جائے تو سب سے بڑی دوا برائیونیا ہے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر بھی ورم آ جائے، اس کے ساتھ گرمی موجود ہو جس کی وجہ سے ہاتھ لگانا مشکل ہو، ہاتھ لگا دیں تو بہت دیر تک گرمی محسوس ہو، تو اس وقت دوا جو نا وہ بیلاڈونا ہوگی۔ اب آگے کہتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھے کچھ مستثنیات ایسے بھی ہیں جن میں اس قسم کا بخار ہوتے ہوئے بھی بیلاڈونا نہیں دیا جا سکتا۔ وہ عام طور پر مسلسل بخار ہوا کرتے ہیں۔ بیلاڈونا میں مسلسل بخار ہرگز نہیں پایا جاتا۔ مسلسل بخار کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ ٹائیفائڈ کا نام دیتے ہیں، جس کی سب سے بڑی دوا ہومیوپیتھک میں بپٹیشیا ہے، اس میں مسلسل بخار ہوتا ہے۔ تو بیلاڈونا میں مسلسل بخار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹائیفائڈ میں بیلاڈونا کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں مسلسل بخار نہیں۔ گو پرانی کتابوں میں ہمیں یہ بتائی ہیں کہ اگر تب محرکہ ٹائیفائڈ فیور میں بخار شدت کا ہو تو بیلاڈونا دینا چاہیے اس کی شدت ختم کرنے کے لیے، مگر بیلاڈونا کی آزمائشی علامات کو بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلاڈونا میں مسلسل بخار نہیں ہے، یعنی مسلسل بخار جو ٹائیفائڈ جس کو کہتے ہیں وہ بیلاڈونا کی آزمائش میں سامنے نہیں آئے، تو ٹائیفائڈ میں آپ اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیلاڈونا کی تکالیف ایک دم حملہ آور ہوتی ہے، لیکن تب محرکہ میں تکالیف کئی دن تک اندر ہی اندر مریض کو محسوس ہوئے بغیر بڑھتی رہتی ہیں، یعنی مسلسل تکلیف ہوتی ہے جو کہ ہمیں بیلاڈونا میں نظر نہیں آتی۔ ایسی تکالیف عموماً برائیونیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں ایک برائیونیا ہے، رسٹاکس ہے اور بپٹیشیا، یہ تین معروف دوائیاں ہیں۔ ہومیوپیتھک کے مایا ناز ڈاکٹر ہیرنگ کا خیال ہے کہ تپ محرکہ میں جب ہذیانی کیفیت ہو، ہذیانی کیفیت کا مطلب ہے بکواس کرنا حالت بخار میں، تو بیلاڈونا دینا چاہیے، لیکن مصنف کا تجربہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں بیلاڈونا دے دیا جائے تو بلا شبہ ہذیان تو کم ہو جاتا ہے، مگر بخار کے ساتھ دوسری تکالیف پیدا ہو جائیں گی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بیلاڈونا دے کر ہم ہذیان کو کم نہیں کرتے بلکہ مریض کی قوت حیات کو کم کر کے مریض کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آرگینن میں ہنیمن صاف بتاتے ہیں کہ دوا مریض اور مرض کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ کسی خاص علامت کے لیے۔ اگر ایک علامت کو دبا کر مریض کو مرض خطرناک میں ڈالا گیا تو اس کا نام حکمت نہیں رکھا جا سکتا۔ میں عرض کر دوں گا کہ ایسے موقع پر سٹرامونیم ہی دوا ہے جس کو ڈاکٹر ہیرنگ نے بیلاڈونا بتایا ہے۔ بیلاڈونا کے اندر ہمیشہ گرمی، سخت گرمی، انتہائی گرمی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارا جو پیرا نا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے شروع میں جو چیز بتائی تھی پیرے میں وہ پہلے بتا چکا ہوں۔ درمیان میں جو چیز بتائی جا رہی ہے اس میں ایک ہی ہے کہ مسلسل بخار جس کو آپ ٹائیفائڈ کہتے ہیں، یعنی ایسا بخار جس میں مسلسل مریض اپنے اندر گرمی اور سردی محسوس کرتا ہے، وہ کوئی وقت نہیں بتاتا جس وقت اس کا عروج ہو، تو اس صورت میں بیلاڈونا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مریض جس کو بیلاڈونا بخار ہے ہی نہیں،
اس کی دوا تو بیلاڈونا نہیں نہ ہوگی. تو اس کی وجہ یہ کہ جب بیلاڈونا کی آزمائش ہوئی تو اس میں ہمیں مسلسل بخار نہیں ملا. اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یکدم تکلیفات کا آنا، کچھ وقت شدت تک رہنا، پھر چلے جانا. تو یہ تو پھر ٹائیفائڈ تو نہیں بنتا، مسلسل بخار نہیں بنتا. باقی رہا کہ اگر کسی بخار میں آپ ہذیان دیکھیں، مریض بخار کی شدت کی وجہ سے بحالت نیند بڑبڑائے، تو اس کے ہذیان کو کم کرنے کے بیلاڈونا دینا ٹھیک ہے، یہ نہیں تو یہ غلط ہے. کسی ایک علامت کو، ایک تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوا دینا غلط ہے. دوا ہمیشہ مجموعی علامات کے مطابق ہونی چاہیے. صرف یہ کہ پورے بخار میں بقیہ تمام تکلیفات کو چھوڑ کر صرف ہذیان کو کم کرنے کی آپ بیلاڈونا دیں گے، ہذیان تو کم ہو جائے گا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہذیان کم ہونے کی صورت میں وہ تو ہو جائے گا، مگر ہے کہ مریض پہلے سے زیادہ کمزور ہو جائے گا، اس کی قوت حیات کمزور ہو جائے گی. جس طرح کہ آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹک کے ادویے استعمال کرنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ہماری جو قوت حیات ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، مریض جلد شفا یاب نہیں ہوتا. تو یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ بخار کی مجموعی علامات کو مد نظر رکھے بغیر کسی ایک علامت، ایک تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی دوا دینا غلط ہے. دوا ہمیشہ مجموعی علامات کے مطابق ہونی چاہیے. کچھ ڈاکٹروں کا صرف بخار کی حالت میں مریض کا ہذیان کو ختم کرنے کے لیے بیلاڈونا دینا غلط ہے. باقی سٹرامونیم دے سکتے ہیں، یہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھے، سٹرامونیم عموماً بخاروں میں استعمال نہیں ہوتی، یہ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سٹرامونیم استعمال ہوتی ہے، وہ بیلاڈونا کی طرح نہیں ہے. جب سٹرامونیم کا بیان آئے گا تب ہم اس پر بات کریں گے. سٹرامونی کے بارے میں صرف یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے، وہ یہ کہ سٹرامونیم کا مریض بہت زیادہ باتیں کرنے والا، واہیات قسم کی باتیں کرنے والا، مسلسل باتیں کرنے والا، آپ اس کی باتیں سن کے اریٹیٹ ہو جائیں گے، پاگلانہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور شبد پرست ہوتا ہے، بس باتیں کرتے رہتا ہے. میں نے بے شمار سٹرامونیم کے کیس دیکھے ہیں. تو سٹرامونیم کو ابھی تک میں نے بخار میں استعمال نہیں کیا، اس کو مزاجی طور پر استعمال کیا، کرانی کی ڈیزیز میں نے اس کو نہ استعمال کیے ہیں. بہرحال جب اس پر بات ہوگی وہاں پر ہم بات کریں گے. یہاں پر جو ہذیان ہے وہ ہمیں بیلاڈونا میں ملتا ہے، مگر بیلاڈونا آپ کو معلوم ہے کہ بخار کی دوا ہے جس کی شدت کا وقت رات کو 11 بجے کا ہے. اس میں گرمی، سرخی، جلن، سوزش اور شکنجبین پینے کو دل کرنا اور ٹھنڈی ہوا اچھی لگنا، یہ چیز اس میں پائی جاتی ہیں. اور یکدم تکلیفات کا آنا اور چلے جانا ہے، اس میں مسلسل بخار نہیں پایا جاتا. بہرحال امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پر ہمارے بہت سارے مصنفین نے ایسا کیا ہے کہ بیلاڈونا کے ضمن میں سٹرامونیم کا ذکر کیا ہے کہ میرا تقابل میں آگے اینڈ پر ہوگا. تو یہ ہذیان ہمیں ایک تو بیلاڈونا میں نظر آتا ہے، اور ہذیان ہمیں سٹرامونیم میں نظر آتا ہے، اور ہذیان ہمیں ہائے سامس میں نظر آتا ہے، اور اوپیم میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال تو بیلاڈونا بخار میں گرمی، سخت گرمی، شدید گرمی ہوتی ہے. اب آگے پیرا نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں. یہ کافی لمبا ہے، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. مختصر یہ کہ پیرا نمبر 4 میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ سرخی، دوسری جلن، دو چیزیں بیان کی گئی. پھر ساتھ خلاصہ بیان کر دی، پیچھے والی علامت کو ملا کر گرمی، تو کل 3 علامتیں ہو جاتی، گرمی، سرخی، جلن. بہرحال پڑھتے ہیں پیرا. کہتے ہیں کہ دوسری بات جو بخاروں میں اور ورم میں شروع سے آخر تک دیکھی جاتی ہے، یعنی بیلاڈونا کے بخار ورم میں، یعنی جب کسی مریض کو بیلاڈونا بخار یا بیلاڈونا ورم ہو، وہ یہ ہے کہ متورم، یعنی جو زخمی ہے جگہ، ورم والی جگہ، متورم حصوں کی جلد عموماً زیادہ تر سرخ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھے، بیلاڈونا
بخار میں مریض کی زبان کے اوپر بھی سرخ رنگ ہوتا ہے اور گندی طے ہوتی ہے، اوپر سرخ ہوتی ہے۔ اچھا، اور جو ورم بڑھتا جاتا ہے اس میں کچھ سیاہی آ جاتی ہے، یہ سرخ سیاہی مار، اور جو بخار بڑھتا ہے چہرے پر سرخ دھبے سے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن بیلاڈونا کا پہلا اثر یہ ہے کہ رنگ چمکدار سرخ ہوتا ہے، جسم پر چمک کا ایک خاص نور ہوتا ہے۔ اگر متورم حصہ کو دیکھا جا سکتا ہو تو وہ سرخ دکھائی دیتا ہے۔ غدود کے ورم میں غدود کی جھلی لال اور سرخ ہوتی ہے اور اس پر چمکدار سرخ داغ ہوتے ہیں، اس لیے متورم زخمی غدود کے اوپر گردن میں سرخ نشان دیکھے جاتے ہیں۔ گلسیوں کا ورم، تھوک کے غدود کا ورم، ہر ایک پر ایک سرخ نشان ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک پر آگ کی طرح سے سرخ اور گرم نشان بنا دیا گیا ہے۔ حلق لال بخار کی طرح سرخ ہوتا ہے، بلغمی جھلیاں ورم اور سرخ ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ کچھ سیاہی مائل ہو جاتی ہے اور آخر میں اس پر دھبے سے آ جاتے ہیں۔ یہ ورم آہستہ آہستہ زہریلی حالت میں بدل جاتا ہے جو ہم لال بخار میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلے ورم میں تیزی ہوتی ہے مگر بعد میں عروق شاریہ میں ایک قسم کا فالج آ جاتا ہے۔ یہ بیلاڈونا کی دوسری مخصوص علامت یعنی شدید قسم کا ورم، اس کے ساتھ کیا تھا؟ سرخی، نیلا پن، رغوانی دھبے وغیرہ، یہ دوسری علامت ہوگی۔ آگے تیسری بیلاڈونا کی بڑی یہاں تک جو چیز بتائی گئی وہ ہے کہ بیلاڈونا بخار میں سرخی، گرمی کے بعد سرخی، ایک تو دماغ پر گہرا اثر، دوسرا تکلیفات کا یکدم سے آنا، یکدم چلے جانا، تیسرا گرمی، چوتھی چیز سرخی۔ بیلاڈونا بخار میں سرخی نظر آتی، مختلف جگہ پر مختلف صورتوں میں سرخی، زبان سرخ، اگر ٹانسل خراب ہے تو وہ بھی سرخ، گلا خراب ہے وہ بھی سرخ، چہرے پر سرخ دانے، جلد پر سرخ دانے بن سکتے ہیں، گلے پر گلا سرخ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، یاد رکھنا چاہیے آپ کو، کہ گلا اگر پک جائے تو ہمیشہ دوا ہیپر سلف ہوتی ہے، جس میں زیادہ مریض کو عصر کے وقت بخار سردی محسوس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور سردی سے مریض حساس ہوتا ہے۔ عموماً کھانسی اور آواز کا بھاری ہو جانا، گلے کی تکلیفات، گلے کی خراش وغیرہ شروع ہونا، وہ میرے گلا پکے نہ بلکہ سرخ ہو جائے، غدود سرخ ہو جائے، تب بیلاڈونا ہوتی ہے دوا، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پر بیلاڈونا کا غدود پر گہرا اثر کے گلے کے جو غدود ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بڑی علامت سرخی، امید ہے کہ اس کے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ سرخی جو ہمیں بیلاڈونا بخار میں نظر آتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر ورم ہو گیا، زخم ہو گیا تو وہاں پر بھی آپ کو سرخی نظر آئے گی، جو بعد میں جو سرخی ہے وہ سیاہی مال ہو سکتی ہے، اس میں نیلا پن بھی آ سکتا ہے، رغوانی، نیلا یا کالا اور سرخی رنگ مکس ہو کر بھی آ سکتا ہے۔ اب آگے علامت، آگے پڑھتے ہیں۔ کاشی رحم لکھتا ہے کہ بیلاڈونا کی بڑی علامت متورم حصص اور ان اعضاء میں جن میں درد ہو، سوزش اور انتہائی جلن ہوتی ہے۔ حلق میں جب درد ہوتا ہے اور حلق پک جاتا ہے تو ایک واقعی بیلاڈونا دوا ہے، تو حلق میں مریض کو آگ کے کوئلے دکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ غدود پر ورم کی حالت میں غدود آگ کی طرح جلتے ہیں، مریض کا جسم جلتا ہے، مریض اس کا احساس کرتا ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ مریض بتاتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس قسم کی جلن اور سوزش یعنی تپکن، جلن ہی آپ کہیں بس، جلن عام طور پر صفراوی بخار یعنی ایسا بخار جس میں جسم میں صفرا یعنی زرد مواد زیادہ ہو جائے، جسم پر زردی آ جائے، یا ورم کی وجہ سے بخاروں میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسا بخار جو ورم کا نتیجہ ہو۔
کسی عضو کے ورم کی حالت میں بذات خود وہ عضو بھی جلتا ہے، ایک تو جسم بھی جلتا ہے اور عضو جو متورم ہے، جو زخمی جگہ، وہ بھی جلتی ہے۔ مثلا اگر حلق میں ورم ہے تو حلق مریض کو جلتا ہوا محسوس ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی میں معدے میں جلن ہوتی ہے بحالت ورم جگر یرکان، بحالت ورم جگر اور یرکان جگر میں جلن ہوتی ہے۔ یہاں پر یرکان کی بات آئی جو پہلے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں آئرس ورسیکولر میں کہ یرکان کی سب سے بڑی دوا چیلیڈونیم ہے۔ اچھا، اب اس ضمن میں ہمارے پاس بیلاڈونا کے لیے 3 لفظ آگے ہیں، یعنی گرمی، سرخی اور جلن۔ اوپر جو ایک لفظ بولا ہے جو سوزش، اس کا مطلب بھی جلن ہے، یعنی اس کو تپکن جس کو کہتے ہیں۔ جلن، تپکن، سوزش تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، تو آپ اس کو جلن بھی کہہ لیں، تپکن بھی کہہ لیں۔ بار میں کوشش کروں گا کہ ناظرین پر واضح کر دوں کہ یہ ہر سے الفاظ کہاں اور کس طرح تکالیف میں ظاہر ہوتے ہیں یا ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو چوتھا پیرا ہے مکمل ہو گیا۔ اس چوتھے پیرے میں جو دوسری بات کی گئی ہے وہ ہے کہ بیلاڈونا بخار میں جو ہمیں چیز ایک ملتی ہے وہ ہے جلن، جس کو آپ سوزش بھی کہتے ہیں، جس کو آپ تپکن بھی کہتے ہیں۔ یہ جلن جسم میں بھی ہوتی ہے، مریض کو محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی حصہ زخمی ہو گیا، اس پر ورم آ گیا تو ورم کی جگہ پر بھی جلن ہوتی ہے۔ نبض بھی ہاتھ رکھے اس پر جلن ہوتی ہے، رخسار پر ہاتھ رکھے تب بھی جلن ہوتی ہے، اور شانے پر ہاتھ رکھے تب بھی جلن ہوتی ہے۔ ایسا بخار جس میں ٹمپریچر نارمل ہو تو اس کی بیلاڈونا دوا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو گرمی، سرخی اور جلن، 3 باتیں، وقت اور تکلیفات کی رفتار اور تکلیفات کی جگہ دماغ، یہ 3 یہ ہوگی، وہ 3 دوسری ہوگی، 6 ہوگی، اور 7ویں جو شکنجبین کو دل کرنا، یہ 7 ہوگی۔ 8ویں ایک اور بھی ہے، مریض حساس ہوتا ہے، ذکی الحس ہوتا ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو 8 علامات پر مشتمل ہوگی ہمارے پاس بیلاڈونا بخار کی تصویر، 8 علامات پر مشتمل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پیرا نمبر 5، اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ بیلاڈونا میں سوجن بھی پائی جاتی ہے، متورم حصے بہت جلد سوجتے ہیں، پھول جاتے ہیں۔ پھولنے سے اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے اور ان میں پھٹ جانے کا احساس موجود ہوتا ہے، ان میں سوزش ہوتی ہے اور مکھیوں کی طرح ڈنگ مارنے کا درد، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ان متورم حصص پر گرمی، سرخی، جلن، سوجن ہوتی ہے۔ اب 4 چیزیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ورم میں ورم میں تپکن بھی ہوتی ہے، اور بعض وقت بہت دور تک تپکن پائی جاتی ہیں، یا مختصر یوں کہا جا سکتا ہے ہر قسم کے ورم اور سوجن میں نہ صرف معروف مقامات میں تپکن ہوتی ہے بلکہ مریض اپنے جسم کے اندر ہر جگہ خصوصاً کن پٹیوں میں تپکن محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیلاڈونا کے مریض میں تپکن پائی جاتی ہے جب بچہ ورم دماغ میں مبتلا ہو کر بستر میں لیٹے ہوتے ہیں تو ان کے سر حد سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اگر وہ بولنے کے قابل ہیں تو بتاتا ہے کہ سر جل رہا ہے، لیکن ہم ایسے بچوں کے سر میں تپکن محسوس کرتے ہیں، کن پٹیوں کی شریانیں اور دوسری نسیں بہت زور کے ساتھ پھڑکتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برابر ایک مشین چل رہی ہے جو ان شریانوں اور نسوں کو پھڑپھڑا رہی ہے۔ اگر مریض کو بیلاڈونا کی ضرورت ہے تو ہر ایک عضو مریض کا ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
اب یہ جو پانچواں پیرا ہے اس میں ایک تو بتایا گیا کہ بیلڈونا بخار میں ہمیں جو چیز ہے وہ سوجن بھی ملتی ہے. سوجن کا مطلب ہے کہ جو موف جگہ ہے وہ سوج جاتی ہے، پھول جاتی ہے. اور بقیہ جو چیزیں بتائی ہیں وہ واضح ہیں اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں تو مشکل نہیں ہے. اب ہم پیرا نمبر 6 پڑھتے ہیں. اس میں جو ہم نے ایک تصویر بنائی ہے بیلڈونا بخار کی، اس تصویر میں ہم نے ذکر کیا تھا ذکیلس، اس کا بیان اس میں. تو کہتے ہیں بیلڈونا کے مریض درد کے بارے میں حد سے زیادہ ذکیلس ہوتا ہے، یعنی درد اسے برداشت نہیں ہوتے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ مریض کو عام آدمی کی بنسبت درد کا احساس زیادہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام درد یک دم شروع ہوتے ہیں اور زیادہ یا تھوڑے سے تک قائم رہ کر وہ یک دم غائب ہو جاتے ہیں، چاہے یہ درد اعصابی ہو یا ورم کی وجہ سے ہو یا کسی طرح سے. اگر یہ یک دم شروع ہو کر یک دم غائب ہو جائیں تو دوا بیلڈونا ہوا کرتی ہے. یہ درد ایسے تیز ہوا کرتے ہیں کہ مریض کے لیے بعض اوقات ان کا برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے. ان دردوں کی نوعیت چیرنے کی سی، گولی لگنے کی سی، جلنے والی، ڈنگ مارنے والی، دبانے والی اور ٹیس کی سی طرح ہوتی ہے. ہر نوعیت کے درد ایک ہی وقت میں مریض کو محسوس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیلڈونا کے درد کا مریض اپنے درد کی نوعیت کو بتانے سے قاصر ہوتا ہے. وہ صرف ایک ہی بات دردوں میں جانتا ہے کہ رونا، چیخنا، چلانا. یہ درد سب کے سب حرکت کرنے سے، روشنی سے، جھٹکے سے، سردی سے بڑھتے ہیں. مریض گرم کپڑے میں لپیٹا رہتا ہے اور ہوا کے جھونکے سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. اب اس پیرے میں ایک تو یہ چیز بتائے کہ جو بیلڈونا کا مریض ہے وہ ذکیلس ہوتا ہے. کس بات سے؟ درد کو برداشت کرنے سے، ٹھنڈی ہوا سے، چھوئے جانے سے، جھٹکے لگنے سے، روشنی سے، حرکت کرنے سے. ان سب سے وہ نفرت کرتا ہے. حرکت سے بھی، روشنی سے بھی، جھٹکے سے بھی، سردی سے بھی، اور درد بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے. یہ ذکیلس پایا جاتا ہے. بس ایک لفظ یاد رکھیں کہ بیلڈونا بخار کا جو مریض ہوتا ہے، جب مریض کو بیلڈونا بخار ہوتا ہے تو وہ ذکیلس ہوتا ہے. کس کس باتوں میں؟ تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو درد سے، دوسرا حرکت سے، تیسرا روشنی سے، چوتھا جھٹکا لگنے سے، پانچواں سردی سے. اب یہاں پر سردی کی بات آئی تو میں نے بیلڈونا کے جتنے بھی مریض دیکھے، جب ان سے یہ پوچھا جائے آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمی، تو وہ سب نے یہی جواب دیا کہ سردی نہیں، گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بہرحال اس چھٹے پیرے میں خلاصہ یہ ہے کہ بیلڈونا بخار میں مریض ذکیلس ہو جاتا ہے. اب ہم 7واں پیرا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے دردوں کی طرح درد سر بھی مریض محسوس کرتا ہے کہ دماغ اوپر نیچے دوڑ رہا ہے. ہر قدم پر اس کے دماغ میں جلن اور چیرنے والے درد کا احساس ہوتا ہے. ہر دفعہ آنکھ کی حرکت، آنکھوں کو پھیرنے پر، زیرنا چڑھنے پر، بیٹھنے اٹھنے پر یا اٹھنے سے بیٹھنے پر، غرضہ کے ہر حرکت پر درد شدت کا ہوتا ہے. مریض محسوس کرتا ہے کہ سر پھٹ رہا ہے اور آنکھیں باہر نکل پڑتی ہیں. اگر مریض ہلتا ہے تو اس کے درد میں دل میں اور اس کی درد پر جگہ پر تپکن ہو جاتی ہے. اس تپکن کو وہ تھوڑے لگنے والا درد بتاتا ہے. جہاں یہ درد ہوتا ہے اس جگہ کو مریض ہاتھ لگانے نہیں دیتا. اوپر جو چیز بتائی ہے نا، مریض ذکیلس ہوتا ہے، اس میں ایک درد سے، حرکت سے، روشنی سے، جھٹکے سے، سردی سے، ان میں سے ایک اور بھی اضافہ کر لے، چھوئے جانے سے بھی ذکیلس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر کوئی شخص اس کے کمرے میں فرش پر بھی چلے تو اس کے پاؤں کے جھٹکوں سے مریض کی تکلیف بڑھتی ہے. بستر میں جھٹکا کتابوں میں بیلڈونا کا نشان ملتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر خدا نخواستہ مریض بستر پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے پلنگ کے نزدیک جاتا ہے تو مریض نزدیک آنے والے آدمی کو دور
ہی سے روک دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پلنگ کے ذرا سے ہلنے سے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، سر درد زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسے مریض کو دیکھنے کے لیے جس کے جگر پر ورم ہو یا شکم میں درد ہو یا رحم میں درد ہو بائیں ہو جائیں اور بستر کی چادر کو مریض کے دیکھنے کے لیے ہٹائے، تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ محض چادر کے ہٹانے ہی سے مریض کی تکلیف بڑھتی ہے۔ یہ بات یعنی جھٹکے سے تکلیف کا بڑھنا محض دردوں اور ورم ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اعصابی تکلیف میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض کو دیکھ پائیں تو بلا شبہ بیلا ڈونا ہی دوا ہوگی۔ چند ماہ ہوئے ہیں کہ مجھے ایک پتے کی پتھری کے درد کی مریضوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ، بدن جلتا ہوا، وہ درد کی حالت میں کراہ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دوپٹے کو اسے دیکھنے کے لیے اٹھایا تو چلا اٹھی کہ ڈاکٹر مجھے ہاتھ مت لگائیں ورنہ میرا درد بڑھ جائے گا۔ میں نے مریضہ کو سے زیادہ سوالات پوچھنا نامناسب خیال کیے بغیر بیلا ڈونا نمبر 200 کی ایک خوراک اس کی زبان پر رکھ دی گئی۔ 5 منٹ کے اندر مریضہ سو گئی آرام سے۔ اب یہ 7واں پیرا نا، اس 7ویں پیرے میں وہی اوپر والے چھٹے پیرے کی بات بتائی جا رہی ہے، ذکیل حس۔ چھٹے پیرے میں ہم نے بتایا کہ بیلا ڈونا بخار میں مریض حرکت سے ذکیل حس ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا کیونکہ حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ روشنی سے ذکیل حس ہوتا ہے، وہ بلب بند کر کے سوتا ہے اندھیرے میں، اور جھٹکا برداشت نہیں کرتا اپنی چارپائی کو، سردی برداشت نہیں کرتا، مگر وہاں پر جو پوائنٹ تھا وہ میں نے ذکر کر دیا، جو میں نے دیکھا ہے اس کو آپ یاد رکھنا، غلطی نہ کرنا۔ اور اس میں اب اضافہ یہ کر دی کہ چھوئے جانے سے بھی ذکیل سے مریض اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگان دیتا۔ تو بقیہ چیزیں واضح ہیں۔ تو مریض بیلا ڈونا کا جب بخار ہو یا بیلا ڈونا کا کوئی ورم ہو، مریض کے اندر بخار ہو یا ورم ہو، تو اس میں مریض ذکیل حس ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کو بیلا ڈونا کی تصویر جو ہم ایک پکچر بنا رہے ہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں، اس میں اس کو ایڈ کر لینا۔ اب آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ تشنج عام جسمانی یا کسی ایک مخصوص حصے کا اس تشنج کی مثال پہلے پتے کی پتھری کے درد میں دی جا چکی ہے۔ اس سے ناظرین پر بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ بیلا ڈونا کے تشنجی دور نہ صرف جسم کثیف پر نظر آتے ہیں بلکہ خون اور رطوبتوں کی نالیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، چاہے یہ دورے پیشاب کے نالے میں ہو، گردے کے نالے میں ہو، مبرز کے نالے میں ہو یا کسی اور نالے میں، تو بیلا ڈونا دینا چاہیے۔ فرض کر لیجئے کہ اس قسم کے تشنجی دور پتے کی نالی میں موجود ہیں، مریض درد سے چیختا چلاتا ہو اور چھوٹی سی پتھری صفرا کی نالی میں آ کر اٹک گئی ہو۔ آپ ایک خوراک بیلا ڈونا کی مریض کی زبان پر رکھ دیجئے، لمحہ بھر میں درد غائب ہو جائے گا اور 15 منٹ میں پتھری اپنی جگہ پر پہنچ جائے گی یا نکل جائے گی۔ اب اس پیرے میں بتایا گیا کہ بیلا ڈونا بخار میں تشنج ایک قسم کا کھنچاؤ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جس کی ایک مثال ہم اوپر دے چکے ہیں، پتے کی پتھری۔ تو یہاں پر فوراً ہمارے ذہن میں ہماری جو پرانی دوا کے اوپر میٹ آ جاتی ہے، تو واضح ہے فرق کہ اوپر میٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ تشنج جو ہاتھوں کی انگلی سے عموماً شروع ہوتا ہے، اور کے اوپر میٹ کا مریض باتونی ہوتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، اس میں کھنچاؤ ضرور ہوتا ہے، اس کو سردی بے تحاشا لگتی ہے۔ بیلا ڈونا بخار میں جتنی سردی نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی پوچھیں بیلا ڈونا بخار کے مریض کو تو یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سردی نہیں لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے، مگر کیوپر میٹ میں سردی اتنی ہوتی ہے کہ 3 کمبل لینے سے بھی دور نہیں ہوتی، اتنی سردی ہوتی ہے کیوپر میٹ میں، تشنج چوپن جہاں پر اس کا، اور مسلسل سردی ہوتی ہے اس میں، کیوپر میٹ میں مسلسل سردی ہوتی ہے۔ بہرحال اس پیرے میں تشنج بتایا گیا ہے، مگر جو کیوپر میٹ بیلا ڈونا میں فرق تھا بتا دیا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔
بچوں میں تشنج کے دورے، یہ دورے عام طور پر نہایت شدید ہوا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دماغ کے پردوں میں ورم بھی پایا جاتا ہے۔ جسم پر ہمیشہ بخار کی سی گرمی رہتی ہے۔ یہ تشنج دورے روشن سے یا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے یا پہنچا کے ٹھنڈے ہو جانے سے، پہنچا کے جو ہمارے شلوار کا ہوتا ہے اس کے ٹھنڈے ہو جانے سے پیدا ہوتی یا بڑھتی ہے۔ یہ دورے عموماً ذہین بچوں کو، بڑے سر والے بچوں کو، سن پلپل جسم والے بچوں کو، بڑے سر والے لڑکوں کو یا بڑے سر والی لڑکیوں کو بھی ٹھنڈ لگنے سے ہو جاتے ہیں۔ بیلاڈونا کے مریض بھی برائیونی کی طرح حرکت سے تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ حرکت سے دورے درد پیدا ہو جاتے ہیں، حرکت ہی سے دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے، تپکن شروع ہو جاتی ہے، حرکت ہی سے تکلیفات شروع ہوتی اور بڑھتی ہیں۔ اب اس پیرے میں سٹارٹنگ میں شروع میں تو یہ چیز بتائی گئی کہ تشنج، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، اور اتنا کوئی نمایاں نہیں ہے، اتنا کوئی واضح تشنج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسری گرمی وہ ہم بتا چکے۔ تیسری کہ سردی، ٹھنڈ لگ جانے سے عموماً بخار ہوتا ہے، تو یہ اس کو آپ اپنی اس بیلاڈونا کی تصویر میں اس کو ظاہر کر لیں۔ تو اس ٹھنڈ لگ جانے کی مثال شروع میں نے لیکچر میں دے دی ہے، بچے والی مثال۔ باقی رہا حرکت سے تکلیف کا بڑھنا، یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ حرکت سے تکلیف کا بڑھنا سب سے زیادہ جو نمایاں یہ علامت ہے، اور سب سے زیادہ اس سے برائیونیا کی کلیدی علامت ہے۔ برائیونیا بیلاڈونا دونوں کی حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو ایک فرق بیلاڈونا کے اعتبار سے، اس کا وقت رات کو 11 بجے کا، دوسرا فرق برائیونیا میں ہے، اس کا وقت رات کو 9 بجے کا اور صبح 4 بجے کا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو برائیونیا میں جو سب سے ہائی لائٹ کی گئی ہے علامت، جو کہ ہمیں بیلاڈونا میں نہیں ملتی، کہ مریض ایک لمبے وقفے کے بعد بہت زیادہ پانی پیتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ پانی پینے سے اس کی تکلیفات میں نمایاں طور پر کمی آتی ہے۔ یہ چیز ہمیں بیلاڈونا میں نہیں ملتی۔ بیلاڈونا میں مریض کو شکنجبین پینے کو، نہانے کو دل کرتا ہے بیلاڈونا بخار میں، مگر پانی پینے سے بھاری مقدار میں تکلیفات کی کمی برائیونیا میں ہمیں نظر آتی ہے، بیلاڈونا میں نہیں۔ پھر دبانے سے تکلیفات کا کم ہونا، آپ کو پتہ ہے کہ برائیونیا میں نمایاں ہے۔ برائیونیا کا جو مریض ہوگا وہ دبوانا پسند کرے گا، اور بیلاڈونا کا مریض تو ہاتھ لگانا بھی نہیں پسند کرتا۔ یہ ابھی ہم نے بتایا کہ وہ ذکیلس ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیلاڈونا کا مریض کھلی ہوا پسند کرتا ہے۔ بیلاڈونا نے برائیونیا کے مریض کھلی ہوا پسند کرتا ہے، اور جو بیلاڈونا کا مریض ہے یہ بھی میرا خیال ہے یہ ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے زیادہ، کیونکہ جسم پر تپکن اتنی زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے۔ ہاں، دونوں میں ایک اور بات مشترک ہے، دونوں میں ورم پایا جاتا ہے، دونوں بخاروں میں۔ اور گرمی سے تکلیفات کا کم ہونا یہ بھی ہے کہ برائیونیا کی جو تکلیفات ہیں وہ گرمائش سے کم ہوتی ہیں، بیلاڈونا کی تکلیفات گرمائش سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دونوں ادویہ کی جو سر درد ہے، تکلیفات حرکت سے بڑھتے ہیں۔ اب اوپر ایک لفظ آیا تھا جھٹکا لگنے سے تکلیف بڑھتی ہیں۔ اب اس میں یہ کہ مغنیشیا فاس میں ہم بڑا نمایاں طور پر یہ چیز بتا چکے ہیں کہ مغنیشیا فاس کے درد معمولی سے جھٹکے سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بیلاڈونا کے بڑھتے دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ وہی فرق ہے، مغنیشیا فاس کا وقت یا تو مطلقاً رات کا ہے یا رات کو 2 بجے کا ہے، بیلاڈونا کا وقت رات کو 11 بجے کا ہے۔ اور مغنیشیا فاس میں گرمائش سے بھاری طور پر تکلیفات میں کمی آتی ہے، جو کہ ہمیں بیلاڈونا میں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ بیلاڈونا کے مریض گرمی سے بھاگتا ہے، اور مغنیشیا فاس کا مریض چھونے سے نفرت نہیں کرتا، وہ دبوانا پسند کرتا ہے،
ہاں موف جگہ نہیں، دوسرے جسم کے حصے کو دبانا پسند کرتا ہے، جبکہ بیلاڈونا کے مریض ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، یعنی یہ ذکیل حصہ ہوتا ہے۔ پر امید ہے یہاں پر یہ مغنیشیم فاس کے ساتھ جو یہ بیلاڈونا جھٹکے لگنے تکلیفات کے بڑھنے میں جو میرے لیے تھی اس میں فرق من کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ چونکہ بیلاڈونا ایک بہت بڑی دوا ہے اور جہاں بیلاڈونا کا استعمال کیا جانا چاہیے وہاں عام طور پر اس کو معمولی دوا سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کی طویل تمہید دی ہے، مگر چونکہ میرا خیال ہے کہ مندرجہ صدر تمہید بھی ابھی ناکافی ہے، اس لیے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں مضمون کو دہرا دوں گا، دوسرے طریقے سے اس کے خواص بیان کرتا ہوں۔ بیلاڈونا کے متعلق کہیں ایک امور یاد رکھنے کے قابل ہے، بیلاڈونا کے مریض کہیں ایک باتوں میں بڑا ذکیل حصہ ہوتا ہے، معمولی سے روشنی، معمولی سا شور و غل، حرکت، ذرا سا ذرا سا جھٹکا، یہاں تک کسی آدمی کا اس کے بستر کو چھونا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوانے کتے کے کانٹے پر یہ دوا بہت زیادہ مفید ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ دیوانے کتے کے کانٹے پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہائیڈروفوبینم ہے، پھر سٹرامونیم ہے، پھر جا کے بیلاڈونا کا نام آتا ہے۔ لیڈم پال بھی سیر فہرست۔ اس دوا کا مزاج سرد ہے، موسم کی تبدیلی سے جب کہ گرمی سے سردی آئے، ہوا کے جھونکے سے، مرطوب موسم سے، سر کو بر نہ رکھنے سے، سردی لگ جانے سے یا سر کے بال کٹان سے مریض کو تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یا بڑھتی ہے۔ پیدا ہو جانا زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے نا، تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مریض یعنی ٹھنڈ سے تکلیفات کا پیدا ہونا، یہ بیلاڈونا میں ہے، یہ ہم تصویر میں پہلے شامل کر چکے، شروع میں بات ہو چکی۔ مریض اپنے آپ کو گرم مکان میں اور گرم کپڑوں سے لپٹے رہنے میں بہتر محسوس کرتا ہے، تو اس پر جو بات تھی وہ میں پہلے کر چکا ہوں، جو میں نے بیلاڈونا کے بخار کے بے شمار مریضوں سے تصحیح کی ہے۔ اچھا، اس میں حد درجے کی تیزی پائی جاتی ہے، قوائے حس میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھیں جلد حرکت کرتی ہیں، درد بہت تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اس قدر تیزی سے رفع ہو جاتے ہیں چاہے وہ تھوڑی دیر رہے یا زیادہ، اور ان کی نوعیت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، مگر مخصوص نوعیت تپکن، سوزش پیدا کرنے والی، جھٹکا دینے والی ہوا کرتی ہیں۔ تو اس بارے میں جو کچھ ہے وہ پہلے ہم بتا چکے، اب آگے۔ بیلاڈونا درد سر کے واسطے ایک نہایت اعلیٰ دوا ہے، کیونکہ بیلاڈونا کے آزمائش میں کئی قسم کے درد سر مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ چکر زیادہ تر رات کے وقت کروٹ بدلنے پر یا صبح کے وقت اٹھنے پر ہوتے ہیں، چلنے پر اور ہر دفعہ پہلو بدلنے پر بھی چکر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ درد سر میں عام طور پر چہرہ تمتما جاتا ہے، آنکھیں چمکدار ہوا کرتی ہیں، پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اور درد سر میں سر اور کن پٹی میں غضب کی تپکن ہوتی ہے۔ بعض وقت دماغ میں پانی پڑے رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ تمباکو کے دھوئیں سے پیدا ہونے والے درد سر کو بھی بعض دفعہ درست کر دیتی ہے۔ سر کو خون کا چڑھنا اس میں نمایاں طور پر ملتا ہے، جس کے ساتھ سر میں بے حد درد، تپکن، چہرے پر تمتماہٹ اور آنکھوں میں سرخی پائی جاتی ہے۔ تو اس پیرے میں بتایا گیا کہ بیلاڈونا درد سر کی بہترین دوا ہے۔ تو عام طور پر جو درد سر میں استعمال ہوتے ہیں وہ نیٹر میور ہے، اور دھوپ لگنے سے ہو تو گلونائن ہے، اور اگر تپکن ہو رات کے 11 بجے شدت ہو تو پھر بیلاڈونا ہے۔ تو یہ عام طور پر درد سر میں استعمال، باقی چکر بھی اس میں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دماغی علامات میں پاگل پن، غضب، غصہ، کاٹنے، نوچنے اور چیزوں کو توڑنے پھوڑے دینے کی رغبت پائی جاتی ہے۔ آنکھیں بند کرنے پر عجیب قسم کے توہمات ہوتے ہیں، غنودگی، نیند کا غلبہ، آدھی آنکھ بند کر کے سونا، نیم خوابی کسی حال کئی مرتبہ مشاہدہ میں آ چکی ہے۔
اب غنودگی ہے یا نہیں، تو غنودگی بھی اس میں ہے بیلڈونا میں۔ آگے تشنج، بیلڈونا میں تشنجی دورے بہت نمایاں ہوتے ہیں، اس پر ہم پہلے بات کر چکے۔ نیز بینائی کی خرابی بھی اس میں نمایاں طور پر ملتی ہے۔ گرمی، سرخی اور سوزش بیلڈونا کے تین بہت بڑے فعل سمجھنے چاہیے، جبکہ چوتھا بھی پہلے بتا چکے ہیں، وہ گرمی، سرخی، جلن جس کو سوزش کہہ رہے ہیں، اور سوجن سویلنگ۔ 4، اچھا، چہرہ ارغوانی، سرخ، گرم یا پیلا ہوتا ہے۔ سرخ اور پیلا پن یکے بعد دیگر ہوا کرتا ہے۔ منہ میں حد سے زیادہ خشکی ہونے کے باوجود بھی پیاس نہیں ہوتی۔ بیلڈونا کے مریض کو پیاس لگتی ہے یا نہیں، تو شکنجبین پینا پسند کرتا ہے وہ، مگر اتنی زیادہ پیاس نہیں ہوتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ غذا کے نالے میں ڈنگ مارنے کا اثر درد ہوتا ہے، اور اس کی زیادتی نگلنے یا بات چیت کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیلڈونا کی تکلیفات برائی ہونے کی طرح حرکت سے بڑھتی ہیں۔ غذا کے نالے سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس طرح سے آنتوں میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی نے مضبوط ہاتھ سے آنتوں کو دبا دیا ہے۔ دباؤ سکیڑ کا ساتھ، جس کو پیچھے ہم تشنج کہہ سکیں، تشنج دورے نہیں ہوتے، ایک کھنچاؤ کا احساس ہوتا ہے، دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ مریض عام طور پر آنتوں میں مروڑ بیان کرتے ہیں، پخانہ کھریا مٹی کے مانند ہوتا ہے، مبرز میں تشنجی سکڑن محسوس ہوتی ہے، سخت ترین قبض، خونی بواسیر، درد کمر جیسے کمر ٹوٹ رہی ہے۔ حیض میں خون کی کمی، گرمی معلوم ہوتی ہے، خون کا رنگ ہلکا خون متعفن یعنی بدبودار ہوتا ہے۔ بیلڈونا کی کھانسی، چھوٹی کھانسی سرسراہٹ لیے ہوئے ہوتی ہے، گویا ریومیکس اور فاسفورس سے کھانسی میں بیلڈونا کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کالی کھانسی میں دورے سے پہلے بچہ چلاتا ہے اور اس کو درد محسوس ہوتا ہے، چہرہ تمتما ہوا، نکسیر اور خون آمیز بلغم، آنکھوں کے سامنے سارے تیلی میں درد، سوئیاں چبھنے کا اثر اور پخانہ پیشاب کا از خود نکل جانا، سب علامتیں ان میں سے بعض کالی کھانسی کے مریض میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کھانسی کا کوئی بھی مریض آئے، صرف کھانسی پر دوا نہ دینا، مکمل علامات نوٹ کر کے دوا دینا۔ اب آگے، بیلڈونا بچوں کے واسطے ایک مفید ترین دوا ہے، اور کیمومیلا سے کسی حالت میں بچوں کے واسطے کم ضروری نہیں۔ تکالیف یکا آدھ دباتی ہیں، چہرہ سرخ گرم ہو جاتا، نیم غنودگی سی حالت ہوا کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ چونکہ پڑتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تشنجی دورے ہو جائیں گے۔ کیڑوں کے واسطے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی کہ عموماً بچوں کو نہلانے سے، جب مائیں دوپہر کو نہلاتی موسم سرما میں رات کو 11 بجے شدت کا بخار ہوتا ہے، جس میں گرمی، سرخی، جلن آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کے دوا سوائے بیلڈونا کے کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا، بچوں کے پیٹ کے کیڑوں میں بھی مفید ہے اگر اس میں تپکن ہے تو۔ بہرحال باقی رہا کیمومیلا، تو کیمومیلا بخار کی دوا نہیں، ایک خاص قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کی خاص شکل و صورت ہے جو انتہائی ضدی ہوتے ہیں۔ آگے ڈاکٹر لیوٹز نے ایک بچے کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بچہ بعمر 3 سال، چہرہ پیلا، رات کے وقت نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتا تھا یا چونک پڑتا تھا، دونوں ہی حالتوں میں وہ زور زور سے چیخ کر روتا تھا اور کس طرح سے بھی وہ چپ نہیں ہوتا تھا، اگر سے کوئی بلاتا تو جھنجھلا جاتا ہے۔ اس بچے کا پیشاب رات کے وقت نکل جاتا ہے، چہرہ، ہونٹ، کان وغیرہ سب سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ سنا دیا گیا اس سے فاقہ تو ضرور ہوا، مگر بچہ بالکل شفا یاب نہ ہو سکا۔ آخرکار بیلڈونا طاقت میں ایک اتنی بڑی طاقت میں ایک خوراک دی گئی، بچہ بہت جلد تمام تکالیف سے صحت یاب ہو گیا۔ اب اس بچے کا جو کیس ہے، اتنی بڑی کی طاقت دے دی ہے، 200 بھی دے دیتے تب بھی اس نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ بچوں میں اتنی بڑی طاقت نہیں استعمال کرنی چاہیے، 200 کی طاقت کافی ہوتی ہے۔
آگے بیلاڈونا کے ایک مخصوص نشان یہ بھی ہے کہ لیٹ جانے سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ یہ علامت عام طور پر درد سر میں اور ورم کی کیفیتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ نیند میں چونکنا، کودنا، اینٹھن بیلاڈونا میں عام طور پر بہت پایا جاتا ہے۔ نیند معلوم ہونے پر بھی مریض کو نیند نہیں آتی۔ شکم میں اس قدر ذکیلت ہوتی ہے کہ مریض بستر کے چھونے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شکم میں نیچے کی طرف دبانے والا درد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرمگاہ میں سے سب کچھ باہر نکلا پڑتا ہے، جس کی زیادتی صبح کے وقت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمر میں درد پایا جاتا ہے جیسے وہ ٹوٹ جائے۔ اور اب اس پیرے میں جو چیز بیان کی، دونوں پیرے میں، پہلے پیرے میں یہ بتایا گیا کہ بیلاڈونا کی تکلیفات لیٹ جان سے بڑھتی ہیں، دوسرے میں یہ بتایا گیا کہ چھوئے جانے سے بھی بڑھتی ہیں، تیسرے میں بتایا گیا کہ بیلاڈونا اگر عورت کو بخار ہو جائے تو بعض اوقات اس کو ایسا محسوس ہے جیسے شرمگاہ نکل جائے گی باہر، یہ بھی ہے۔ بہرحال اب آگے والا پیرا، جلد میں سرخی جلن ہوتی ہے، سرخ لال بخار کی طرح ہوتی ہے، جسم چمکدار اور ہموار ہوتا ہے، گرمی جلد پر اس قدر ہوا کرتی ہے کہ ہاتھ لگانے سے بہت دیر تک ہاتھ میں گرمی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بیلاڈونا پسینہ صرف ڈھکے ہوئے حصے پر ہی ہوتا ہے، یہ بیلاڈونا کی خاص علامت ہے۔ اب اس پیرے میں جو چیزیں بتائی ہیں اس کی دہرائی ہو رہی ہے، جو ہم پہلے بات کر چکے، صرف ایک نئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ڈھکے ہوئے حصوں پر پسینہ آتا ہے، ڈھکے ہوئے حصوں پر پسینہ آتا ہے۔ اب آگے بیلاڈونا دائیں طرف کی دوا کہلاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی علامات جسم کے بائیں جانب مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ اندرونی سر کی تکالیف دائیں طرف ہوتی ہیں، دائیں کان، دائیں آنکھ، چہرے کا دائیں حصہ دائیں طرف کے دانت، شکم کا دائیں جانب، سینے کی دائیں جانب، دائیں بازو، داہنا کندھا، داہنی ٹانگ وغیرہ اعضاء مبتلا ہوتے ہیں، مگر منہ اور تالوں کی تکالیف بائیں طرف ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو چیز بتائی گئی کہ آیا بیلاڈونا کی تکلیفات زیادہ دائیں جانب ہوتی ہیں بائیں جانب ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے جو بتایا کہ زیادہ تر دائیں طرف ہوتی ہے، کبھی بائیں طرف ہوتی ہے، مگر منہ اور گلے کی بائیں طرف ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلاڈونا بائیں جانب کی دوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مگر ابھی تک کنفرم نہیں میں کر سکا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اس کے کافی زیادہ مریض بھی ڈیل کیے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو اوپر لکھتے ہیں کہ پرانے بہرے پن کے واسطے ایک دوا بہت مفید ہے، اور انہوں نے کہی ہے کہ مریض بیلاڈونا سے ٹھیک کی، اور ایسی حالت میں وہ مدر ٹنکچر کے بعد خوراک دیا رکھتے تھے۔ نیند کے دوران اینٹھن، جھٹکے، مریض کے ایک دم بستر سے اٹھ کر کود پڑنا، نیند کے دوران کراہنا، مریض نیند محسوس کرے لیکن سو نہ سکے، قلب اور پھیپھڑوں کا فارج، قلب میں شدید دھڑکن، سینے میں سوئیاں چبھیں، پستانوں کا ورم کے مرکز سے چمکدار سرخ دھاریاں چاروں طرف کو پھیلیں، بائی کی تکالیف جن کی زیادتی حرکت سے۔ اب اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ بہرا پان میں یہ دوا مفید ثابت ہو چکی ہے۔ دوسری بقیہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب وہی ہیں جو ہم پہلے بتا چکے، ٹھیک ہے نا، کہ بیلاڈونا عموماً ورم اور بخار میں سوار ہوتی ہیں۔ اب آگے دماغی تکلیف کا ذکر اوپر کافی کیا جا چکا ہے۔ شدت کا پاگل پن کے ساتھ ساتھ ایک خاص نشان جو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہذیان اور دماغی تحریک کو عموماً تھوڑی سی ہلکی غذا کھانے سے سکون ملتا ہے۔ مریض ایک خیالی تصوری دنیا میں رہتا ہے، وہ جن و بھوت اور ارواح، لومڑیوں اور جنگلی جانوروں کو دیکھتا ہے۔ بخار کے پہلے درجے میں ہذیان نہایت شدید ہوتا ہے، دماغی کیفیت میں تحریک پائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد مریض ایک قسم کی غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ مریض ڈراؤنے خواب دیکھ کر اس نیند سے چونکتا ہے اور چیخ مار کر جاگ اٹھتا ہے۔ دماغ کی یہ کیفیت حاد پاگل پن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وقتی پاگل پن۔ مریض چمچے کو کاٹتا ہے اور کتے کی طرح بھونکتا ہے، تمام قسم کے دیگر شدید حرکات کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اسی پاگل پن کی حالت میں کھڑکی سے بھی کود جاتا ہے۔
ان کیفیتوں کے ساتھ چہرہ سرخ، تمام جسم پر گرمی ہوتی ہے لیکن پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں، تحریک سے شدت کے ساتھ ساتھ جگر پر بھی چکر میں بھی ملتی ہے، بستر میں کروٹ بدلنے یا سر کو حرکت دینے پر چکر بھی ملتے ہیں، اشیاء گھومتی دکھائی دیتی ہے اور اس سے چکر کے سر میں طبقن معلوم ہوتی ہے، کھوپڑے میں حد درجے کی ذکیلت پائی جاتی ہے، مریض اپنے بالوں کو نہ تو باندھنا نہ کنگھی کرنا گوارا کر سکتی ہے، سر کے بال کھینچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مریض ان کو چھوا جانا برداشت نہیں کرتا۔ اب اس پیرے میں بیلا ڈونا بخار میں جو مریض کے اندر ایک قسم کی تیزی اور شدت آتی ہے وہ بتائی گئی ہے، اور ایک قسم کا پاگل پن و ہذیان جو آتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ بقیہ وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے، ظاہر بات ہے ان 2-3 علامات کے ساتھ بقیہ علامات تو بیلا ڈونا کی ہوں گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لو لگنے سے پیدا شدہ اثرات میں بیلا ڈونا نہایت مفید ہے، خون سر کو چڑھ آتا ہے، سر میں بے حد تپکن ہوتی ہے، چہرہ تمتما ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے، دیگر شریانوں میں بے حد تپکن ہوتی ہے، سر میں شدید درد ہو جس میں سر کو آگے طرف جھکانے سے یا لیٹنے سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن سر کے پیچھے کی طرف کسی قدر جھکانے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ خیال ہے کہ لو لگن سے پیدا شدہ درد سر میں گلونائن بھی بہت بڑی دوا ہے، مگر پہلے نمبر پر گلونائن آپ کو پتہ ہے، اس پر پہلے ہم کلام کر چکے 2 مرتبہ۔ اچھا، لیکن گلونائن کے درد سر کو کسی قدر آگے جھکانے سے سکون ملتا ہے۔ ایسے ضمن میں نیٹرم میور، نیٹرم کارب لیکسس کا بھی ذکر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی درد سر گرمی سے پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا تھوجا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور برومیم تو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، تھوجا اور برومیم اور آئیڈیم اور سیلینم یہ سب ہیں جن کی تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں۔ اچھا، گرمی کے ساتھ ساتھ سردی سے بھی بے حد ذکیلی سے ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لگ جانے سے یا سر ننگا کر کے ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہوں رہنے سے درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیلا ڈونا کی تکلیفات سردی سے پیدا ہوتی ہیں، جب پیدا ہو جاتی تو مریض سے جب پوچھا جائے کہ آپ کو سردی زیادہ لگ رہی ہے گرمی، تو وہ کہے گا گرمی۔ یہ پوائنٹ آپ نے لکھ لینا، یاد رکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ بعض اوقات صرف بال کٹوانے سے ہی شدید قسم کا درد سر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نہیں بلکہ بعض اوقات بال کٹانے سے کانوں، سینے اور بائیں کی تکلیفات بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ اس کو جوڑ دیں پیچھے پیرے کے ساتھ، جہاں پر ہم بیلا ڈونا بخار میں مریض کا ذکی الحس ہونا بتا رہے تھے، وہاں پر کچھ چیزیں ہم نے بتائیں، حرکت سے، جھٹکے سے، روشنی سے، چھوئے جانے سے، ان میں سے ایک اور بھی جو نا اضافہ کر دیں، وہ ہے کہ بال کٹوانے سے بھی ذکی الحس ہوتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ بلغمی جھلیوں میں بے حد خشکی دیکھنے میں آتی ہے، ناک میں، منہ میں، زبان میں، حلق میں، سینے میں خشکی پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ یہ خشک ہلکی تکلیفات نزلہ، کھانسی وغیرہ کے ساتھ زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ زکام کے ساتھ چہرے پر سرخی ہوتی ہے، سر گرم ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سر میں درد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے۔ کتابوں میں اکثر یہ نشان ہے، زکام کے رک جانے سے پاگل بنا دینے والا درد سر ہمیں ملتا ہے۔ اب اس پیرے میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے بیلا ڈونا بخار کی تصویر میں، وہ ہے خشکی۔ اب یہاں پر بات یاد رہے کہ جتنی خشکی ہمیں برائی اونیا میں ملتی ہے اس طرح کی خشکی بیلا ڈونا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیلا ڈونا بخار میں بھی خشکی ہمیں مختلف جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور اتنی زیادہ خشکی نہیں جتنی کہ برائی اونیا میں ہے، اس میں بہت زیادہ خشکی ہے، بلکہ برائی اونیا تو خشکی کے معاملے میں شہنشاہ دوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ زبان میں سفید ہوتی ہے، اس کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ عموماً خشکی اور پیاس کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن
بعض اوقات منہ میں خشکی کے ساتھ پیاس ہوتی ہے، بیلاڈونا میں بعض اوقات زیادہ پانی کی پیاس ہوتی ہے، اور بعض اوقات آسانی کی طرح مریض جلدی جلدی بہت تھوڑا تھوڑا پانی منہ کو تر کرنے کے لیے پیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بے حد پیاس، ان چیزوں کی پیاس جن کو تندرستی کی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا، نیز شراب کی خواہش کے تمام قسم کے بخاروں میں لیموں کی سکنجبین اور لیموں کے رس کی نہ بجھنے والی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس پیرے میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بیلاڈونا بخار میں اکثر ہمیں پیاس نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات پیاس ملتی ہے آسانی کی طرح بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پینا، مگر یہ یاد رکھیں کہ بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پینا یہ نمایاں طور پر ہمیں آرسینک میں ملتی ہے، ووسی کی کلیدی علامت ہے۔ یہ بیلاڈونا کی جو کلیدی علامت ہے جو ہم شروع میں سٹارٹنگ میں بتا چکے ہیں کہ اس کی تصویر میں ہم داخل کر چکے، وہ ہے کہ بیلاڈونا بخار میں مریض کو شکنجبین پینے کو دل کرتا ہے، لیمبو پینے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ اس کی نا ایک رہنما کن علامت ہے، میں نے دیکھی ہے، وہ بہت سے مریضوں سے پوچھا بھی ہے، تصدیق بھی کی ہے۔ بہرحال درد شکم کالوسند کی طرح نہایت شدید ہوتے ہیں، ان کو آگے کی طرف جھک کر دوہرا ہونے سے آرام ملتا ہے، لیکن خیال ہے کہ کالوسند کی درد عموماً بخار کے بغیر ہوتے ہیں، جبکہ بیلاڈونا کے دردوں کے ساتھ بخار موجود ہوتا ہے۔ بہت کم حالات میں بیلاڈونا کے درد شکم کو ڈائسکوری کی طرح پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام ملتا ہے۔ ورم زائدہ کسے کہتے ہیں؟ اپینڈس کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، مریض کو ذرا سا چھوا جانا یہاں تک کہ بستر کے کپڑوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس پیرے میں ہے کہ اگر بیلاڈونا بخار میں مریض کو پیٹ میں درد تو کولوسنتھ کی طرح آگے کی طرف جھکنے سے کم ہوتا ہے، بعض اوقات پیچھے کی طرف جھکنے سے کم ہوتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ تر پیچھے کی طرف جھکنے سے، انگڑائی لینے سے کم ہوتا ہے ڈائسکوری کی طرح۔ تو ڈائسکوری بیلاڈونا میں فرق کیا ہوگا؟ فرق واضح ہے، بیلاڈونا گرمی، سرخی، جلن، سوجن اور رات کو 11 بجے کا وقت، یہ سب چیزیں ہمیں ڈائسکوری میں ملتی نہیں ہیں۔ تو بیلاڈونا کا درد سر اور درد شکم پیچھے کی طرف جھکنے سے کم ہوتا ہے ڈائسکوریا کی طرح، اور امتیاز کے لیے وہی علامات جو ہم تصویر میں بتا چکے ہیں وہ اس کو استعمال کریں۔ آگے آلات بول کی علامات ہیں تو واضح ہیں، آگے رحم کی علامات ہیں تو وہ بھی واضح ہیں۔ تو اس میں آگے علامات میں تقریباً سب کچھ میں بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو دینی دنیاوی اخروی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔